آج 9 مئی کے بعد جو کنونشن خیبر پختونخوا کے بہت سے اضلاع میں کیے تھے تو ہر ضلع میں 1 یا 2 FIR ہوئے تھے. ان میں سے 14 کیسز آج مقرر تھے اور جس میں نے عدالت سے ان FIRوں کی کویشمنٹ طلب کی تھی کیونکہ صوبے کے طول و عرض میں FIR درج تھے اور سب یہی سیاسی بنیادوں پہ تھے. اور آج عدالت کو بتایا گیا کہ جو 5 کیسز ہیں اس میں آلریڈی وہاں کی عدالتوں نے میری غیر موجودگی میں بریت کی ہوئی ہے، علاوہ ان کارکنوں کے جو اس ضلع کے تھے اور ان میں ملزم تھے. بقایا کیسز پہ مزید بحث ہوگی، میرا خیال ہے رمضان کے بعد یہ کیس لگیں گے. سر کیا کہیں گے، سیاسی حالات کس طرح دیکھتے ہیں؟ مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے، کل بیرسٹر گوہر نے بھی بیان دیا کہ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف موقع دکھاتے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو ابھی مذاکرات؟ بیرسٹر گوہر صاحب درست کہہ رہے ہیں، مذاکرات جو ہیں وہ ابھی حکومت کی ضرورت ہے اور ضرورت تب ہوگی جب پاکستان تحریک انصاف سے احتجاجی سیاست کا خدشہ ہو. 8 فروری کے احتجاج پہ لوگوں کی نظریں ہیں. PTI اگر آؤٹ کلاس پرفارم کرتی ہیں، زیادہ تعداد میں لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں تو مذاکرات کا مستقبل جو ہے روشن ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ یہ احتجاج کا دن کوئی قابل ذکر احتجاج کے طور پہ نہیں گزرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ 6 مہینے کا دھچکا لگے گا PTI کو اپنی مذاکرات کی صلاحیت یا احتجاج کی صلاحیت گین کرنے. اور صاحب کیا کہیں گے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں دونوں میں اپوزیشن لیڈرز مقرر کر دی گئے ہیں. اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں آئے ہیں، علامہ ناصر عباس سینٹ میں آئے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اپوزیشن لیڈر کا کردار جو ہوتا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کی تقرریاں کافی دیر سے ہوئی ہے. ایوان مکمل ہی نہیں ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کے بغیر، اور یہ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے. 5 مہینے لگے، یعنی یہ کام 5 مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا، جس کو لگنے میں 5 مہینے لگ گئے. ابھی مذاکرات سے پہلے اگر تھوڑے سے CBM ہو جائے، سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو، خان کی ملاقاتیں بحال ہو، ڈاکٹر اور فیملی کی ان تک رسائی ہو، اکابرین کی ان تک رسائی ہو، پھر سیاسی آزادیاں ہوں، لوگ جلسے جلوس کریں ملک کے طول و عرض میں، ایک غیر اعلانیہ مرشلہ مسلط ہے سیاسی ایکٹیویٹیز پہ. یہ سب چیزیں تو کم از کم پیپل پارٹی اور PMLN دونوں سیاسی پارٹی ہیں ان کو کرنی چاہیے، سیاست کے مستقبل کے لیے کرنی چاہیے. اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ہر پاکستانی اور ہر سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے. آج وقتی طور پہ تو شاید حالات قانون کی حکمرانی کا مطالبہ کرنے پر PPP یا PMLN کو آمادہ نہ کریں، لیکن الٹیمیٹ کسی بھی قوم کی معاشرے کی ترقی جو ہے وہ پنہاں ہے قانون کی حکمرانی میں اور جمہوریت کی بالادستی. مولانا صاحب کیا کہیں گے، کامیاب ہو جائے گا 8 فروری کا احتجاج؟ کس طرح دیکھتے ہیں جو کمپینز وغیرہ PTI کی جانب؟ دیکھیں گے، احتجاج کی کامیابی ہمیشہ اس کے اسٹریٹجی کے تابع ہوتی ہے. یعنی آپ احتجاج کو کس طرح کامیاب کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے، خد و خال کیا ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہے، لوگوں کو کس طرح قائل کرنا ہے، لوگوں کو نکالنا کس طرح ہے، لوگوں کو ترغیب کس طرح دینی ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے، لاجسٹک فراہم کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے پبلک کرنی ہوتی ہے. ابھی 8 فروری کے احتجاج کے خد و خال سامنے نہیں آئے کہ بھائی وہ شٹر ڈاؤن ہوگا. شٹر ڈاؤن تو اتوار کا دن ہے، ویسی ہی دکانیں بند ہوتی ہیں. پہیہ جام جو ہیں وہ صرف خیبر پختونخوا تک ہوگا یا ملک کے طول و عرض میں ہوگا؟ کہیں پہ ریلی بھی ہوگی، کہیں پہ جلسہ بھی ہوگا. یعنی یہ چیزیں جلد از جلد عوام کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، پھر لوگوں کو اس پہ قائل کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کا ان جگہوں پہ پہنچنا یا نکلنا ضروری ہے. اچھا سر، یہ بھی بتا دیں کہ باتیں سامنے آئی کہ یہ گورنمنٹ نے آپ کے فنڈس، اگر اس میں سچائی ہے تو آپ اس بارے میں؟ جی، میرے فنڈز بالکل وہ روکے گئے ہیں اور میں نے اس امر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. اس کی 2 سماعتیں ہو چکی ہیں اور ہائی کورٹ نے جو ہے میرے فنڈ واپس لینے کے خلاف، یعنی کہ یہ واپس نہ جائیں، اس پہ اسٹے گرانٹ کر دیا ہے. مولانا صاحب کیا کہیں گے، 13 آپریشن کی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن وہاں پر سے نقل مکانی ابھی بھی شروع ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں آپ صبح یہ؟
میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مطلب دوسری رائے نہیں ہے کہ چیرا آپریشن جو ہے وہ حکومت کی انڈورسمنٹ کے ساتھ نہیں ہوا ہے. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آئینی اور قانونی اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہے. لیکن چیرا آپریشن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہاں پہ اسٹریٹجیکلی امن و امان کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس آپریشن کی اگر ضرورت ہے تو پھر تو یہ اس علاقے کے امن کے لیے پھر تو لوگوں کو اور حکومت کو ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے. اگر کسی حوالے سے کوئی یہ جتلا یا بتا سکتا ہے کہ غیر ضروری ہے یا اس کے کوئی سیاسی مقاصد ہے یا گورنمنٹ کو ڈیمیج کرنا ہے تو پھر وہ ایویڈنس لے آئے اور اپنا ایک نیریٹو لے آئے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس آپریشن کے جو ہیں وہ کوئی فوجی مقاصد نہیں ہے یا عسکری مقاصد نہیں ہے, کوئی اور مقاصد ہے.